بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں المہدی چینل کی طرف سے آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں اور میں ایک بہت اہم پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے پیش ہوا ہوں۔ آج شب 8 شوال ہے جو انہدام بقی سے منسوب ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں، پھر ان کے برحق نائب مراجع اکرام، علماء اور اہل اسلام آپ ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور ناظرین، میں بقی کے متعلق مزید معلومات کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے خصوصی مہمان جناب مولانا غلام حسین صاحب رضوی سے۔ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بقی سے متعلق کچھ علم میں اضافہ کریں ہمارے، اور ہمیں بتائیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ اور میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنے مہمان خصوصی جناب غلام حسین صاحب رضوی کا۔ آئیے ہم اپنے مہمان خصوصی سے جنت البقیع پہ کچھ روشنی ڈالنے کے لیے ان سے التجا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ کہ آپ نے اپنے قیمتی سمے میں سے سمے نکال کے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے ناظرین جنت البقیع سے متعلق کچھ سوال جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ سوال ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اصل میں جنت البقیع کیا ہے، اور ان کے کچھ سوال میرے پاس ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ بقیع کی تاریخ پر روشنی ڈالیں۔ یہ ایک پہلا سوال ہمارا ہے قبلہ، اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرنا چاہوں گا اس مناسبت سے۔ اور بڑا اچھا سوال ہے جو بقیع کے حوالے سے آپ نے ناظرین کی جانب سے پیش کیا ہے کہ بقیع کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ تو بڑی تفصیلی تاریخ اس کی ہے، لیکن اصل تاریخ بقیع کی جو شروع ہوتی ہے وہ مدینے میں اسلام کے قیام کے بعد، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو قبرستان کا اہتمام کیا، اس قبرستان کا نام بقیع ہے۔ اس سے پہلے لوگ مدینے میں اپنے مردوں کو 2 طرح کے قبرستان تھے، ایک کا نام تھا بنی حرام اور ایک کا نام تھا بنی سالم۔ ان 2 قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں دفن کیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے جہاں بہت سے اہتمام کیا، ان اہتمام میں سے ایک آپ کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دفن کے لیے بھی ایک قبرستان جو ہے منتخب کیا، جو آپ کے حکم سے یہ قبرستان بنایا گیا، اور اصحاب پیغمبر نے اس قبر کو تیار کرنے میں پیغمبر کا بھرپور ساتھ دیا اور تعاون کیا۔ اس طریقے سے یہ قبرستان بنایا گیا، ورنہ اس سے پہلے اس کے پاس ایک صحرا شکل میں جو ہے یہ بقیع کا میدان تھا، جہاں پہ کچھ پھولدار جو ہے پیڑ ہوا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام جو ہے بقیع الغرقد آیا ہے۔ یعنی یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے کٹیلے جو ہے وہ درخت جو سایہ نما ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں صحرا میں، میدانوں میں، اس طرح کی جو ہے درخت جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ پیغمبر کے حکم سے یہ بقیع بعنوان قبرستان مسلمان اور پہلا قبرستان بقیع منتخب ہوا۔ یہ عالم اسلام کا پہلا قبرستان منتخب ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، شکریہ جناب۔ بقیع کو جنت البقیع کیوں کہتے ہیں؟ بہترین سوال ہے۔ کسی جگہ کو جنت سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت کی کچھ مشابہت وہاں ہوگی، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ بقیع وہ سرزمین ہے کہ ایک تو پیغمبر کے حکم سے تیار کی گئی، دوسرے مدینہ جیسے سرزمین پہ اس کا قیام ہوا، سبحان اللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جنت کا جو کانسیپٹ ہے ایک پاک و پاکیزہ جگہ، پروردگار کے حکم کا جہاں مکمل غلبہ، جہاں پہ رہنے والے پروردگار کے ارادے کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، جس جگہ سے خدا راضی ہو اور وہ جگہ خود خدا سے راضی ہو۔ جنت کے جتنے بھی کانسیپٹ آپ سوچ سکتے ہیں عبد المعبود کے رشتے میں یا خالق و مخلوق کے تصور سے، ان تمام تصورات کو آپ ذہن میں رکھیے، پھر آ کے دیکھیے کہ کسی چیز کو جنت کیوں کہا جاتا ہے۔ یا وہاں کا ماحول بہت خوبصورت ہے، یا وہاں بسنے والے افراد بہت اچھے ہیں، یا پروردگار کی خوشی و رضا کا ماحول وہاں قائم ہے۔ یقیناً بقیع ایک ایسا قبرستان ہے کہ جس میں جو شخصیتیں آئیں، جو شخصیتیں دفن کی گئیں، وہ نہایت قیمتی تھیں، وہ نہایت مقدس تھیں، اس لیے کہ اس میں جہاں پیغمبر کے خاص اصحاب دفن ہیں، وہیں پیغمبر کے اکثر ازواج یعنی ان کی زوجہ، ان کی بیویاں دفن ہیں،
پیغمبر کے کچھ خاص رشتہ دار وہاں دفن ہیں، پیغمبر کے فرزند دفن ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے کچھ افراد وہاں پہ دفن ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیتوں کا ہونا کہ جن پر خدا کو ناز ہے اور انہیں خدا پہ ناز ہے، تو اس طرح سے مقدس چیزوں کے وہاں پر ہونے کی بنیاد پر اس جگہ کو تعبیر جنت سے کیا گیا۔ دوسری بات جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر ہر شب جمعہ بقیع تشریف لاتے تھے برائے زیارت بقیع، ہر شب جمعہ آتے تھے۔ ظاہر ہے پیغمبر جس جگہ کی زیارت کر رہا وہ جنت ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بقیع میں دفن ہوئے مردوں کے حق میں آپ دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے تھے کہ حشر کے میدان پہ ایک کثیر تعداد مردوں کی وہ ہوگی جو حشر میں اٹھائی جائے گی جن سے خدا راضی اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ تو اس طرح کے افراد ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر خود اپنی بعض نمازوں، خصوصی نماز، حتیٰ نماز عید کے لیے بھی ملتا ہے، نماز استسقاء کے لیے جو بارش کے طلب کے لیے ملتا ہے، پیغمبر خود بقیع میں تشریف لاتے تھے اور وہاں دعا کرتے تھے۔ نماز استسقاء بارش کے مطالبے کے لیے دعا ہے، بارش کے پانی کے طلب کرنے کے لیے دعا ہے، لیکن یہ دعا مانگی جاتی ہے مقدس جگہ میں۔ پیغمبر کا وہاں آ کر نماز استسقاء پڑھنا، نماز عیدین کا اہتمام کرنا یا اس طرح مزید دوسری دو نمازوں کے لیے وہاں آنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس جگہ میں یقیناً کچھ ایسے امتیازات ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان میں بہت قیمتی ہیں اور خدا کی نظر کرم ہے۔ جہاں پہ خدا کی نظر کرم ہو وہ جگہ اہمیت کے حامل ہو، پیغمبر کی نظر عطوفت بھی ہو، نظر محبت ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جگہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی لیے اس بقیع کو جنت البقیع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تعبیر دی آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ میرا سوال ہے کہ کس کے حکم سے بقیع کی مزارات کو پامال کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ سعودی عرب کی تاریخ میں سن 1220 ہجری میں ایک قاضی ہوتے تھے جن کو قاضی القضات کا، یعنی چیف جسٹس جسے کہتے ہیں، جن کا نام تھا شیخ عبداللہ۔ شیخ عبداللہ نے یہ اہتمام کیا تھا اپنے بعض قاضیوں سے مل کر، بعض حکمرانوں سے مل کر، کہ یہ جو مزارات پر، یہ جو قبروں پہ مزارات بنائے گئے ہیں، یہ قبروں پہ جو قبے بنائے گئے ہیں یا زری نما ان کو شکل دی گئی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ ایک شرک اور بدعت ہے۔ اس میں حقیقت میں مردوں کی پرستش ہے، خدا سے غفلت ہے، یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف تعلیمات اسلامی ہے۔ اسی چیز کو بیس بنا کر، اسی فکر کو انہوں نے، یہ جو فکر ابن تیمیہ تھی، جو فکر محمد ابن عبد الوہاب کی تھی، اس فکر کو انہوں نے نافذ کرنے کے لیے اپنی پوسٹ کا استعمال کرتے ہوئے مدینہ جگہ کا سفر طے کیا اور مدینے میں پھر افراد کو آمادہ کیا تاکہ یہ مزارات جو بنے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر، ان مزارات کو جو ہے پامال کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان مزارات کو گرا دیا گیا۔ قبلہ بہت افسوسناک یہ بات ہے کہ مزارات کو پامال کیا گیا۔ تو میرا اسی سے متعلق چوتھا سوال ہے، یوم الہدم کسے کہتے ہیں؟ یوم الہدم کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم رمضان میں ایک قدس ڈے مناتے ہیں، عاشورہ کے دن ہم یوم عاشورہ مناتے ہیں، اسی سے بقیع سے متعلق اس کو کہتے ہیں یوم الہدم، اسے کیوں کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، ناظرین کے لیے بھی ان کے معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ دیکھیے، یوم الہدم کا مطلب ہوتا ہے روز انہدام، یعنی وہ دن جس دن کسی چیز کو منہدم کیا گیا، گرایا گیا، پامال کیا گیا۔ اگر آپ بقیع کے حوالے سے دیکھیں تو تاریخ بقیع میں ملتا ہے کہ 2 مرتبہ بقیع کے ساتھ اس طرح کی جسارت ہوئی ہے۔ پہلی جسارت تھی وہ سن 1220 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1220 ہجری میں جب دور عثمانیہ تھا، خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا، جو ترکی سے کنٹرول ہوتا تھا سعودی عرب، چونکہ سعودی عرب حصہ تھا خلافت عثمانیہ کا۔ 1220 ہجری میں دور عثمانیہ میں بقیع کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ اس اٹیک میں بہت سے مزارات کو جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے، بہت سی قبروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اریسٹ کیے جاتے ہیں جن لوگوں نے فتنہ کیا تھا، یہ غلطیاں کی تھیں۔ اور پھر 1233 ہجری میں، یعنی 13 سال کے بعد 1220 میں حادثہ ہو، 13 سال کے بعد بقیع کی مرمت ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اسے پہلے کی طرح آباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر جو ہے 1344 ہجری میں جو سب سے بڑا حادثہ ہے، 1344 ہجری میں، جسے اگر آپ عیسوی سال کے اعتبار سے دیکھیں تو 1923 عیسوی میں، یعنی آج سے 97 سال پہلے، 97 ایئرس
بیفور. آپ دیکھیں تو ایک حادثہ رونما ہوا جو بہت بڑا حادثہ ہوا کہ جس میں بقی کو ایک پلاننگ کے تحت شیخ عبداللہ کے حکم اور حکومت کی حمایت کے تحت مکمل ایک سازش کہہ لیجئے، ایک فتنہ کہہ لیجئے، یا دین پرستی کا ایک جھانسا دیتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو غافل کرتے ہوئے انہوں نے اس سے پہلے جو نقصانات پہنچائے تھے وہ عام قبرستان کو تھے، لیکن اس دفعہ بقی میں ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا، اٹیک والے انداز سے اکٹھا کیے. اور پھر جو آل سعود سے متعلق افراد تھے، جو محمد ابن عبد الوہاب کی نظریات کے حامی تھے، ان کا سہارا لیتے ہوئے بقی میں موجود تمام مزارات کو ڈھا دیا. اور اس ڈھا دینے کو یوم الہدم سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی 1344 ہجری میں جو بقی کے ساتھ جو ہے یہ جسارتیں ہوئی ہیں، اس جسارت کی بنیاد پر اس دن کو یوم الہدم یعنی انہدام کا دن، روز انہدام، منہدم ہوا ہے بقی اس دن. تو اس عنوان سے اس کو جو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اثر پوری عالم اسلام پہ ہوا، چونکہ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مزارات کو یا کچھ شخصیتوں کے مزارات کو جو ہے ضرر پہنچائے گئے تھے، نقصان پہنچایا گیا تھا، لیکن اس میں خاندان اہل بیت، پیغمبر کے سے وابستہ افراد اور ان کے مزاروں کو اٹھایا گیا تھا. تو اور لوگوں کے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دل جڑے ہوئے تھے، اس لیے امت اسلامی میں اس کا بہت برا اثر پڑا. مسلمانوں نے کافی ممالک میں احتجاج کیا. ایران نے خصوصی طور پر جو اس کی مخالفت کی تھی. اس زمانے میں ایران حکومت نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف باقاعدہ بل پاس کیا تھا، اور اس کے لیے ایک ٹیم بنائی تھی کہ جو بقی کو آباد کرانے کے لیے سعودی عرب حکومت سے باقاعدہ بات کرے. اور سب سے بڑا احتجاج یہ تھا اس سال کے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے اس سال حج آنے کو وڈرا کر دیا تھا. مسلمانوں نے حج کرنے کی مخالفت کر دی تھی. اس عمل کے پیش نظر رد عمل تھا یہ مسلمانوں کا. تو یہ تھا وہ رد عمل جو مسلمانوں کی طرف سے پیش آیا. جی بہت بہت شکریہ. قبلہ میرا آخری سوال ہے جو یہاں پہ رقم ہے، اس کا میرا آخری سوال ہے کہ بقی کے انہدام پر عالم اسلام میں کیا ریئیکشن رہا؟ میں نے کچھ اشارہ کر دیا تھا ابھی یہ پچھلے ہی سوال میں کہ کیا ریئیکشن یہی تھا کہ لوگوں نے اس سال کے حج سے واک آؤٹ کیا، اپنے کو الگ کر لیا. یہ ایک طرح کا احتجاج تھا حکومت کے خلاف کہ آپ نے پیغمبر سے منسوب افراد کے مزارات کو اٹھا دیا جس سے امت اسلامی کے جذبات وابستہ تھے، جس کے بارے میں مختلف روایتیں، یہاں تک کہ آپ خود دیکھیے علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بقی کی زیارت کرنا مستحب ہے. جس جگہ کی زیارت کا استحباب ثابت ہے، اس جگہ کو آپ نے ایک شیطنت والے انداز سے، ایک توہم جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، اس توہم کو آپ نے یقینی شکل دے کر قبرستان کی بے حرمتی کی. ایک مسلمان کی قبر اور جو پروردگار کے نزدیک شاعر اللہ کہلانے کے قابل تھے، علائم الہی کہنا، نشانی پروردگار کہلانے کے لائق تھے، جن کی یاد ہمیشہ قیامت تک باقی رکھنا مسلمانوں کا اولین فریضہ تھا، چونکہ ان کے ذریعے سے خدا کی یاد تازہ ہوتی تھی. اس کو آپ نے شرک و بدعت کا بہانہ دے کر اسے پامال کر دیا، جو کہ عقلی اعتبار سے بھی، قرآن کے اعتبار سے بھی، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بالکل غلط تھا. یہی وجہ تھی کہ عالم اسلام میں ایک کافی غم و غصہ تھا، اور یہ غم و غصہ آج بھی باقی ہے، اور جب تک باقی رہے گا، جب تک بقی دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتا اس کیفیت کے ساتھ جو اس کا حق ہے. ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ تعمیر ہو جائے. مولانا صاحب ایک اور سوال ہے میرے پاس جو اس میں رقم نہیں ہے، مگر مجھے پوچھنا بہت ضروری ہے اور بہت قیمتی اور اہم سوال ہے کہ وہاں پہ جو قبریں ہیں وہ کس کی ہیں، اور آخر آل سعود کو اس پہ عمارت تعمیر کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اچھا سوال ہے. جو دوسرا پہلو ہے قبلہ، ایک اور میں روک کے معذرت چاہتا ہوں، ایک اور سوال ہے کہ اسی میں ایک سوال اور ہے، ایک سوال میں کئی سوال ہے. ایک سوال اور ہے کہ مطلب اس ایسے میں عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا تیسرا ایک سوال میں تیسرا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس قبرستان بقی میں کن شخصیتوں کی قبریں ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلے جو قبرستان بقی میں جس مسلمان کو دفن کیا گیا تھا ان کا نام تھا عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون یہ پیغمبر کے صحابی تھے اور مولا کائنات کے بھی صحابی تھے، اور مولا کائنات سے بہت اچھے تعلقات ان کے تھے. لہذا سب سے پہلا مسلمان جو صحابی پیغمبر اس قبرستان میں دفن ہوا ان کا نام تھا عثمان ابن مظعون. اس کے بعد جو ہے شخصیتیں دفن کی گئی، جس میں سے پیغمبر کے چچا ہیں جو جناب عباس ابن عبد المطلب، ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا. اس کے علاوہ جناب عقیل
جو فرزند حضرت ابو طالب ہیں اس میں دفن ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر ان کی قبر یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے پیغمبر کی ازواج میں، ان کی بیویوں میں دو زوجہ جو جناب خدیجہ اور میمونہ، یہ دو خواتین کو چھوڑ کر، چونکہ جناب خدیجہ کی قبر جو ہے وہ قبرستان معلیٰ میں ہے مکے میں، لیکن بقیہ ازواج پیغمبر جو ہے دو خواتین کو چھوڑ کر بقیہ تمام، جن میں ام المؤمنین عائشہ بھی ہیں، یہ تمام خواتین جو ہیں یہ بقیع میں دفن ہیں۔ تو ازواج پیغمبر کی اکثر تعداد بقیع میں دفن ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم، ان کی بھی قبر بقیع میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل کی بھی قبر بقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی وہ نایاب دختر، اکلوتی یگانہ دختر، کائنات کی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی قبر اسی بقیع میں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر دوں آپ کو کہ مولا کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، ان کی قبر بقیع میں ہے۔ جناب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین، جنہیں فاطمہ بھی کہتے ہیں، ان کی بھی قبر بقیع میں ہے۔ یعنی اس طرح عظیم شخصیتیں ہیں۔ اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی بھی قبر بقیع میں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ چار معصومین امام، جو دوسرے امام، پھر چوتھے امام، پھر پانچویں امام اور پھر چھٹے امام، ان چار امام معصوم کی بھی کا مزار یا ان کی قبر اسی بقیع میں ہے۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سے اصحاب پیغمبر اس میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سے نایاب شخصیتیں اس کے اندر دفن ہیں، لیکن تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیتوں میں اس طرح کے وہ افراد ہیں جو وہاں پر دفن ہے۔ دوسرا آپ کا پہلو یہ تھا کہ انہیں پامال کیوں کیا گیا، آخر یہ بے حرمتی کیوں کی گئی۔ میں نے عرض کیا وجہ یہ تھی سب سے بڑی کہ دیکھیے کچھ شخصیتوں کو اگر مزار کی شکل میں رکھا جاتا ہے تو ان کی یادیں مزید دلوں میں تازہ رہیں گی۔ مزید یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون افراد ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے پھر نام ہوتے ہیں، ان کے پھر کام سامنے آتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ سعودی عرب حکومت، جو آل سعود، جو واقعاً افکار کے اعتبار سے مکمل آل یہود ہیں، تمام آپ اسٹڈی کر لیجئے، اسی نتیجے پہنچیں گے کہ آل سعود کی جو فکر ہے وہ آل یہود کی فکر ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمیشہ ان تمام راستوں کو روکا جائے، بند کیا جائے کہ جس سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا رسول کی رسالت کو کمال محسوس ہوتا ہے، یا جس کے ذریعے سے تعلیمات الہیہ زندہ ہو سکتی ہیں، انہیں کسی نہ کسی بہانے سے روکا جائے، کیونکہ جب تک یہ رہیں گے ہمارے اہداف کامل نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں کے یہاں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی کہ جسے آئیڈیل بنا سکے، کوئی ایسا چہرہ آیا نہیں کہ جس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو ان تمام چہروں کو، جو فکر یزید کی تھی، جو فکر معاویہ کی تھی، جو فکر ابو سفیان کی تھی، یہ وہ تمام افکار ہیں کہ جسے آل سعود نے عملی طور پہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اور لہٰذا دیکھیے اگر ان پہ مزار بنے رہیں گے، اگر ان کی یادیں ایسے تازہ رہیں گی تو ان کی وجود سے خدا کی عبادت، خدا کی معرفت، الہی جذبہ، توحید کی طرف رغبت، رسول کی طرف رغبت، دینی تعلیم اصالت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ باقی رہے گی۔ لہٰذا ایسا کیا جائے کہ ان آثار کو محو کر دیا جائے۔ جب محو جائے تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے، یہ لوگ ایک قبرستان ہے، عام لوگ دفن کا مطلب ہی نہیں ہے، لیکن کون جانے کہ چراغ یہ الہی ہیں، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جتنا ہی اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، جتنا ہی اسے پوشیدہ کرنے کی کوشش کی، اتنا ہی یہ چراغ پروردگار نمایاں ہوتا گیا۔ اور آج بھی کائنات میں شاید بقیع کے بارے میں اتنی گفتگو اب نہ ہوتی اگر بقیع میں انہدام کی شکل نہ دی گئی ہوتی جتنا آج دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دشمن جتنی بھی سازش کرے بقیع کی قداست کو، بقیع کی عظمت کو کم کرنے کی، پروردگار کا نظر کرم اس کی طرف ہے، نظر لطف اس کی طرف ہے، جنت سے مشابہت اس جگہ کی ہے، پروردگار اسے دوبارہ ویسے آیا اور نمایاں کرتا رہے گا۔ تیسری چیز کہ عالم اسلام کو جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، قطعاً عالم اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ دعا کرے، مسلمانوں کے اذہان کو بیدار کرے۔ آل سعود نے آل یہود بن کر جو غلط فکریں عام مسلمانوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، شرک و بدعت کی، اس فکر سے پہلے مسلمانوں کی ذہن سازی کریں۔ اس لیے ضرورت ہے ذہن سازی کی،
فکر سازی کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اذہان کو اتنا تیار کرنا تاکہ وہ اس حکومت سے مطالبہ کریں اسلام اور مسلمان کی حیثیت سے، اور پھر اسلامک کنٹریز ایک اپنی ذمہ داری کی حیثیت سے، تاکہ آل سعود اپنے اس شوم، اس برے اور اس غلط افکار کے ساتھ جو آگے بڑھ رہی ہے وہ پیچھے ہٹے اور پھر بقی کو دوبارہ آباد کرے۔ تو بہترین طریقہ افکار سازی ہے، فکر سازی ہے، دعا ہے، اور اسباب کو فراہم کرنا ہے، اور اپنی صدا احتجاج کو بلند کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب تک صدا احتجاج ہے ظالم کبھی بھی اپنی مرادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا اور ہمیں بقی سے روبرو کرایا، تمام سوالوں کے جواب دیے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے ہمیں بقی سے روبرو کرایا، اور مولا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بقی تعمیر ہو اور جلد سے جلد جو جس نے اسے پامال کیا وہ نیست و نابود ہو جائے۔ میں سامعین کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ خدایا تو بہت کریم ہے، خدایا تو بہت عظیم ہے، بے شک خدایا تو لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہے، لوگوں کے دردوں کو خوب جانتا ہے۔ کبھی تجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے غم میں ہمیشہ مبتلا رہے۔ خدا تیری عزت کا واسطہ ہے، تیری جلالت کا واسطہ ہے، تیرے کرم کا واسطہ ہے، بقی کی سرزمین پر کائنات کی ماں فاطمہ علیہ السلام ہے، بقی کی سرزمین پہ فرزندان فاطمہ دفن ہے۔ خدایا یقیناً امام زمانہ جو فرزند جناب زہرا علیہ السلام ہے، یقیناً جو فرزند ائمہ معصومین ہے، یقیناً ان کا دل بہت ہی رنجیدہ ہے، بہت ہی غمگین ہے۔ تو کبھی نہیں چاہتا کہ تیرا بندہ غموں کے ساتھ جیے، غموں کے ساتھ تڑپے۔ خدا تیرے کرم کا واسطہ ہے، تیری عظمتوں کا واسطہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے قلب نازنین کو، بقی کو دوبارہ تعمیر کرا کے ان کے ظہور کے ذریعے سے، ایک بیٹے کے ذریعے سے بقی کو آباد کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ جس طرح سے قبر پر آثار بنا کر دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے کہ مرنے والا لاوارث نہیں ہے، چونکہ آثار بتاتے ہیں کہ وارث زندہ ہے، اسی طرح سے امام حجت بھی آ کر ان قبروں پر آثار بنا کر دنیا کو بتا دے میری ماں فاطمہ لاوارث نہیں ہے۔ خدایا ہماری زندگی کی اگر کوئی بھی خدمت تیری نزدیک قابل قبول ہے تو تجھے واسطہ دیتا ہوں اس خدمت کا، اہل بیت کا، اس سرزمین مقدس کا، کہ خدا وہ اسباب فراہم کرے کہ امام زمانہ کا ظہور حاصل ہو، اور اس کے بعد وہ بیٹا آ کر اپنی ماں کی قبر کو آباد کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، مومنین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی دعا کریں کہ بقی آباد ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔